امریکہ میں جو ایک مسئلہ ہوا تھا یہ لاس اینجلس میں آگ کا، تو اس میں جو ہے نا لوگوں نے لگا کے پوسٹ شیئر کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں فلسطین کا بدلہ اللہ نے لے لیا، فلسطین کا بدلہ اللہ نے لے لیا، فلسطین کا بدلہ اللہ نے لے لیا، دیکھیں ان کی بد دعا لگ گئی اور انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا تو ان کے ساتھ ہوا۔ اب ہماری جو نظر ہے نا، پھر یہاں پہ جب اس طرح مسلمان جب بڑھ چڑھ کر یہ بات کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کافر بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ فلسطین میں جو حالات آئے ہیں تو یہ گناہ گار ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ کہ ابھی دیکھیے کہ فلسطین میں جو چل رہا تھا اوپر سے سیلاب بھی آ گیا، سردی بھی بڑھ گئی، آزمائش پر آزمائش آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان پر یہ حالات آئے ہیں تو اس لیے کہ ان کو عذاب ہوا ہے، ان کو سزا مل گئی ہے ان کو۔ اور اسی طرح جو کتنے مسلم ممالک سے زیادہ کافر ممالک میں امن ہے، سکون ہے، نعمت ہے، خوشحالی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس لیے کہ وہ اللہ ان سے راضی ہیں، یعنی ان میں اگر بہت اچھا چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو نعمت ملی ہوئی ہے اور اللہ ان سے بہت راضی ہے، تو ان کے اوپر مال انبار کا جو ہے اللہ تعالیٰ بہاؤ کر رہے ہیں۔ اور جدھر آگ لگ گئی اس کا مطلب ہے اللہ نے بدلہ لے لیا۔ حکمتوں کا نہیں پتا ہوتا اللہ رب العالمین کی۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لاڈلے بندے وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے۔ آپ چھوڑ دیجئے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، ہمارے نبی، آخری نبی، ہمارے محسن، ان کے اوپر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، مانے بغیر ہم مردود ہیں۔ ان کی زندگی کو پڑھیے، کیا ملتا ہے، یعنی جب وہ ایک سردار کی اولاد تھے تو لوگ ان کو مانتے تھے، ان کی عزت تھی، ان کو امین کہتے تھے، ان کو صادق کہتے تھے، عورتیں رکھواتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے نبوت کا اعلان فرمایا، مبعوث ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ پہلا پتھر ہی تب اٹھا ہے ہوا کہ مسلسل مقابلہ ہوا ہے، مسلسل اپنوں نے، خون کے رشتوں نے، دوستوں نے، جاننے والوں نے، قبیلے والوں نے پتھر اٹھائے ہاتھوں میں۔ اور ایسے ایسے حالات بھی آئیں، ایسے حالات آئیں کہ وہ حالات بڑھتے بڑھتے، یعنی مشرکوں کا مقابلہ، کافروں کا مقابلہ، تو جو ان سے ہو سکا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا، وہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بچا لیا۔ لیکن پھر وہاں سے ہجرت فرمائی، اب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے تو کیا امن مل گیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ خود دیکھیے وہاں پہ کافروں کا مقابلہ تھا اور وہاں پہ مشرکین کا مقابلہ تھا، لیکن ادھر ایک اور مخلوق سامنے کھڑی ہو گئی، وہ ان کو منافقین کہا جاتا ہے۔ مشرکین کا تو پھر بھی پتہ چل جاتا، وہ برملا کہہ دیتے تھے کہ ہم مشرک ہیں، ہم کافر ہیں، لیکن منافقین کا معاملہ ان سے کئی گنا بڑھ کر تھا، اس قدر بڑھ کر کہ وہ نمازوں میں بھی آتے تھے، وہ مجلسوں میں بھی بیٹھتے تھے، وہ جہاد میں بھی شرکت کرتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، تاکہ ہمارا کہیں سے کسی کو کوئی بات نکل نہ جائے کہ ہم اندر سے پکے نرے کافر ہیں۔ وہ اس طرح کرتے تھے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں سے ہاں ملاتے تھے، ان کی باتوں پر ان کی حامی بھرتے تھے اور تعریف کرتے تھے اور ایسے ہو کے بیٹھتے تھے، لیکن اندر اندر ڈرتے رہتے تھے ہماری بات کھل نہ جائے۔ تو کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کے بعد سکون مل گیا؟ بظاہر سکون کی بات کر رہی ہوں، بظاہر امن مل گیا؟ نہیں، پہلے تو مشرک تھے، کافر تھے، اب منافق تھے، پھر یہود سے مقابلہ ہوا، پھر منافقین کا معاملہ ہوا، پھر تمام تر لشکر اکٹھا ہو کر حملہ آور ہو گیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس تک کہ ایک نبی، یعنی ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نا کتنے خوش نصیب ہے، وہ دیکھیے کیسے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا آرام ملا ہوا ہے، کہتے ہیں وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ کے محبوب اپنی پیاری بیٹی کو قبر میں نہیں رکھ سکے، کبھی ادھر سے خبر اڑ رہی ہے کہ اللہ کے محبوب کی بیوی پر الزام لگایا جا رہا ہے، محترم بیوی، پاکیزہ بیوی جن کو صدیقہ کہا جاتا ہے، اور کبھی ان کو زہر دیا جا رہا ہے، کبھی لشکر کے حملہ آور ہونے کی خبر آ رہی ہے، کبھی بھوک ہے، افلاس ہے، کبھی آپس میں مہاجرین انصار میں کچھ بات آ رہی ہے۔ کون سا دن تھا، کون سا لمحہ تھا
جو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بظاہر ہم جس کو چین کہتے ہیں وہ چین تھا ان کے پاس. یقین جانیے گا کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. تو میں اللہ کے محبوب کی حیات پاک کو پڑھیں, ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں جو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے لیے ذمہ دار ہیں. یعنی اگر میں نے گناہ کیا تو مجھے پتہ ہے نا, میں اپنے گناہوں, اسی لیے قرآن پاک کا مفہوم ہے کہ جو بھی برائی ہے تمہارے نفسوں میں سے, تمہاری وجہ سے ہے, جو تم پر آ رہا ہے تمہاری وجہ سے آ رہا ہے. ہم اپنے لیے یہ سمجھیں کہ اللہ میں نے آپ کو ناراض کیا, یہ میرے عمل کی بدبختی ہے, میری نحوست ہے میرے عمل کی, تو مجھے معاف کر دے. اور اگر وہ اپنی اصلاح کر رہا ہے, اس پر کوئی تکلیف دہ وقت آیا ہے, اس کی نیت خاص ہے, خالص ہے, تو وہ انتظار کریں. اللہ اس کو جانچ رہے ہیں, اللہ اس کو آزما رہے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں کہ کھوٹا کون ہے کھرا کون ہے. ہم بھی کئی دفعہ جو کوئی پھل بھی لینے جاتے ہیں نا, اس کو دبا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ اندر سے خراب تو نہیں ہے. تو ہمیں بھی دین میں تھوڑا دبایا جاتا ہے کہ یہ پیور ہے, کہ یہ منافق ہے, کہ مخلص ہے. دین پھیلا ہے تلواروں کے سائے تلے. تو آج ہم مسلمان جو ہے نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جہاں آگ لگ گئی تو اللہ نے ان کو عذاب دیا, اور جہاں جو ہے نا سکون ہے, سب کچھ ان کی من مرضیاں چل رہی ہے, تو اس کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اللہ ان سے راضی ہے. جس کو آگ لگ گئی آج سے 1 مہینہ پہلے وہاں پہ مال کا انبار تھا, تو کیا مطلب؟ اللہ راضی تھے ان سے. یہ اللہ کو پتا ہے اللہ کس سے راضی ہے کس سے نہیں ہے.